میں آپ ان کا ہاتھ ہی چوم کے چلے گئے، مطلب آپ یعنی کہ ایک اسلام میں وہ چیز ہے کہ جب کوئی دین لے آئے تو سب سے پہلے غسل کرے اور وہ ساری چیزیں، اور پھر آپ نے ایسے شخص کا ہاتھ چوما، یہ سمجھ نہیں آیا ہمیں۔ یہ پتہ نہیں ہاتھ چومنے والی بات کیسے چل گئی۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ میں نے ہاتھ نہیں چوما تھا۔ ہاں یہ ہے کہ ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا، اس کی کیا وجہ ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ہاتھ چومنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اصل میں وہ وہاں سے جب ہم لوگ اٹھے اسٹیج سے تو اب بھیڑ آنے لگی، لوگ بات کرنے لگے، تو اب آواز ان کی سنائی نہیں دے رہی تھی مجھے، تو ان کو سننے کے لیے میں ایسا جھکا تھا۔ تو اب کسی نے پیچھے سے ویڈیو اٹھائی ہے تو اسے لگا کہ شاید میں ہاتھ چوم رہا ہوں، تو ایسا نہیں ہے، میں نے کوئی ہاتھ نہیں چوما تھا۔ مطلب اس چیز کا معذرت آپ کی بات کر رہی ہے، اس چیز کا کوئی ثبوت نہیں کہ آپ ان کا ہاتھ چوم رہے ہیں؟ ثبوت کیا مطلب چوما ہی نہیں تو ثبوت کہاں سے ہوگا؟ دوسری چیز یہ کہ ہاں سر پہ ہاتھ رکھا اور یہ کہہ کر کہ اس پوری ڈیبیٹ میں میری زبان سے اگر کوئی بھی ایسا لفظ نکلا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ یہ جملہ کہہ کر میں نے ان کا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا، صرف اس لیے کہ یاد رکھیں ہمارا داعیانہ مزاج ہونا چاہیے، ہمارے اندر دعوت کا پہلو غالب ہونا چاہیے۔ اس شخص کے اندر میں نے یہ خصوصیت دیکھی ہے، جب ان سے ملاقات ہوئی ایک رات پہلے، ڈیبیٹ سے ایک رات پہلے۔ میں اسی ویسے اگلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ چائے ان کے ساتھ پی لیتے، اب اس کا کیا سلسلہ ہے؟ تو اصل میں بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ فرسٹ ٹائم ہماری ملاقات ہونے والی تھی، اب تک جتنی باتیں ہو رہی تھی ای میل کے ذریعے ہو رہی تھی، تو انہوں نے یہ کہا تھا، انہوں نے یہ آفر کیا تھا کہ ہم لوگ جب اسٹیج پہ بیٹھے ہیں ڈیبیٹ کے لیے تو اس سے پہلے ایک مرتبہ تھوڑا ایک کیجول میٹنگ ہو جائے، انفارمل میٹنگ ہو جائے، تاکہ ایک کمفرٹیبل فیل کریں اسٹیج شیئر کرنے کے لیے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے کہا کہ یہ جو ہے ہماری طرف سے آپ وہ چائے کی دعوت رہے گی، ہم لوگ بیٹھتے ہیں۔ تو پھر بہرحال ملاقات ہوئی اور ان سے بات ہوئی۔ دیکھیں جاوید اختر صاحب اخلاقی اعتبار سے اچھے انسان ہیں، اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اگر ان کو تھوڑی سی صحیح صحبت اور صحیح سرکل مل جائے اور جو لوگ ان کے ارد گرد ہیں ان سے یہ کچھ دنوں کے لیے دور ہو جائیں اور صحیح لوگوں کے ساتھ رہیں، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ عموماً بعض جو ہے ان کے اندر ایک لوگوں کے اندر سے خراب وائبز آتے ہیں، اچھے وائبز نہیں آتے ہیں۔ بعض ملحدین اتنے زیادہ اسلامو فوب ہوتے ہیں، تو وہ اسلامو فوبیا اور وہ نیگیٹو وائبز ان کے اندر سے نہیں آئے میرے پاس۔ مجھے لگا کہ ان سے اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں اور اچھے انداز میں ان کے ساتھ گفتگو ہو اور ان کے ڈاؤٹس کو ہم کلیئر کریں آہستہ آہستہ، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، جب ای میل میں ان کے تھرو بات ہو رہی تھی، آپ نے مجھ سے یہ بھی پوچھا تھا آف کیمرہ کہ کیا وجہ ہے کہ آخر انہوں نے کیوں انویٹیشن قبول کی آپ کی؟ بالکل، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے گھیرا ان کو۔ گھیرنے کی بات یہ کہ نارمل اکیڈمک انداز میں انویٹیشن دی تھی ہم نے ان کو۔ انہیں ہمارا انداز گفتگو پسند آیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ آپ پہلے کوئی مولانا ہیں، پہلے اسلامک اسکالر ہیں جو مجھ سے اکیڈمک انداز میں گفتگو کرنے کی بات کر رہا ہے اور اتنے رسپیکٹفل انداز میں بات کر رہا ہے۔ یعنی اب تک ان کا جو ایسا نہیں ہے کہ میں ہی ہوں، ظاہر ہے ایسے علماء ہیں جو بااخلاق ہیں، اکثریت ایسی ہے، لیکن ان کا جو جن علماء کے ساتھ یا جن علماء کہنا پتہ نہیں مناسب رہے گا، یعنی ریلیجیس پرسنالٹیز کے ساتھ ان کا جتنی ان کی ملاقات ہوئی ہے یا جتنا سابقہ پڑا ہے، تو ان کا ایکسپیرینس بہت خراب رہا ہے۔ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ بھئی یہ تو صرف مارنے کاٹنے والی باتیں کرتے ہیں، یہ تو صرف فوراً جو ہے فتوے لگاتے ہیں، فوراً جو ہے متنفر کرتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو اب اس ایک انسان کے ذہن میں یہ تصور تھا، اگرچہ غلط تصور تھا۔ اب ایسے موقع پہ ایک نوجوان عالم دین آ کر ان سے رسپیکٹفل انداز میں گفتگو کر رہا ہے، انہیں جناب اور صاحب کہہ کر پکار رہا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اکیڈمک انداز میں، ہم نے بار بار اس لفظ کو دہرایا کہ ہم اکیڈمک انداز میں آپ سے ڈسکشن کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میوزک کی طرح یہ الفاظ میرے کان میں آ رہے ہیں کہ آپ جو ہے اکیڈمک انداز میں آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں اسلامک اسکالر۔ تو آپ دیکھیں کہ کس غلط فہمی میں وہ مبتلا تھے۔ تو شاید یہ بھی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ ہمیں جو ہے اکیڈمک انداز میں بات کرنی چاہیے اگر یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ چیز نظر آئی ان کے اندر کہ ان کے ساتھ داعیانہ پہلو ہونا چاہیے غالب، ان جیسے لوگوں کے ساتھ۔ ایسے بھی ملحدین ہیں بہت جن کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے سخت پہلو ہی ہونا چاہیے، چونکہ وہ اپنے لمیٹیشنز کو کراس کر جاتے ہیں، اپنے حدود کو کراس کرتے ہیں، اور پھر وہ گستاخی تک چلے جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے لوگوں کے ساتھ ایسے لوگوں کو تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اگر برا لگاؤ تو معاف کر دیجیے گا، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا جو مخاطب ہے، جس کو آپ دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ دیکھیں مناظرہ وغیرہ سب اپنی جگہ پر، لیکن ان تمام چیزوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے۔ بالکل، بات تو دعوت پہ ہی آتی ہے نا، جیت ہار تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے اب سامنے والے شخص کو کے تعلق سے ایک دائی کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے ساتھ نرم پہلو اختیار کرنا اس کو دعوت دینے میں زیادہ مفید ثابت ہوگا، تو میں وہ اختیار کروں گا۔ جہاں محسوس ہوگا کہ نہیں اس کے ساتھ سخت پہلو اختیار کرنا ہے، میں وہ اختیار کروں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور انبیاء کی زندگی کو آپ دیکھیں تو دونوں پہلو آپ کو نظر آئیں گے۔ بعضوں کے ساتھ سختی کا معاملہ ہوا، بعضوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہوا۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو مخاطب ہے وہ کس مزاج کا ہے، اور اس کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے، اور کون سا اسلوب اس کے اوپر مؤثر ثابت ہوگا۔ تو جاوید صاحب کے تعلق سے مجھے محسوس ہوا کہ ان کے ساتھ
تھوڑی ہمدردی کا مظاہرہ ہونا چاہیے، کیونکہ وہ جو الحاد کی طرف آئے ہیں وہ پرابلم آف ایول کی وجہ سے آئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں انہوں نے کافی سفر کیا ہے، کافی پریشانیوں سے گزرے ہیں، ایک یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے وہ الحاد کی طرف آئے، اگرچہ لاجیکلی اور علمی اعتبار سے یہ بہت ہی بھونڈی سی چیز ہے، لیکن بہرحال ایسے لوگوں کے تعلق سے ایمپیتھی ہونی چاہیے، ایسے لوگوں کے تعلق سے ہمدردی ہونی چاہیے، ان کو دھتکارنا یا متنفر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے انداز میں ان کے ڈاؤٹس کو کلیئر کر کے انہیں گلے سے لگانا چاہیے، اور ضرورت پڑنے پہ ان کے ہاتھ کو اٹھا کے سر پہ رکھ بھی دینا چاہیے، اگر اس سے اس بات کا امکان ہو کہ اللہ اس کے دل کو نرم کر سکتا ہے تو یہ صرف آپ نے اخلاقاً ان کا ہاتھ جی اٹھا اخلاق کے اور اس کے اپنے اعتبار سے سر پر رکھا بس.